بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد، معزز ناظرین، واجب القدر حضرات، ہماری بحث چل رہی تھی تربیت اولاد کے حوالے سے۔ پچھلے درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ بچے کی سب سے پہلی ضرورت ہے کہ بچے کے ساتھ محبت کی جائے۔ معصومین کی سیرت سے بھی یہی ملا ہے کہ بچے میں محبت تقسیم کرو، اور اسی طرح کی سیرت میں 3 طرح کے اعتمادات موجود ہیں۔ سب سے پہلا یہ اعتماد، یہ سیرت اسی تربیت اصول پر ناظر ہے۔ والدین اور تربیت کرنے والوں کا بھی یہی وظیفہ ہے۔ یہ سیرت اس بات سے زیادہ کسی اور مطلب پر دلالت نہیں کرتی۔ دوسری چیز، یہ سیرت امامت کو ہدایت کرتی ہے، صرف ائمہ اور اہل بیت کی مقام و منزلت پر دلالت کرتی ہے۔ تیسری، یہ اعتماد زیادہ محکم لگتا ہے کہ پیغمبر خدا ائمہ اور ان کی روایات ملاحظہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے 2 احتمالات میں کوئی تضاد اور منافات نہیں ہے۔ پیغمبر خدا کا اس طرح کا عمل بچوں اور نواسوں کے ساتھ ایک عمومی وظیفہ کی ادائیگی تھی، اور حضرت فاطمہ امام حسن اور امام حسین کے ساتھ محبت کا اظہار اور تاکید اس وجہ سے تھی کہ امت کی سیدھی راہ کی طرف ہدایت کی جائے اور لوگوں کو محبت اہل بیت کی طرف دعوت دی جائے۔ تیسرے احتمال کو ثابت کرنے کے لیے پیغمبر خدا کی سیرت موجود ہے کہ وہ اپنے فرزندان اور اصحاب کے بچوں سے بھی محبت کرتے تھے۔ گویا کہ والدین کا اپنے بچوں کے ساتھ محبت کرنا ایک عمومی وظیفہ ہے۔ اسی طرح اس وظیفے کے عمومی ہونے اور امت کی ہدایت کے ساتھ مختص نہ ہونے پر روایات موجود ہے۔ پیغمبر خدا اور ائمہ کی بعض احادیث میں اولاد کے ساتھ محبت کرنے پر تاکید کی گئی ہے، بلکہ ان کے ساتھ محبت کو عبادت کہا گیا ہے۔ اسامہ کہتا ہے کہ پیغمبر خدا مجھے ایک زانو پر دوسرے زانو پر حسن کو بٹھاتے اور ہمیں آغوش میں بھینچ لیتے اور کہا کرتے تھے، اے خدا ان دونوں پر رحم فرما کہ میں نے ان پر رحم کیا۔ مالک کہتا ہے کہ پیغمبر خدا انصار کی ملاقات کے لیے جاتے، ان کے بچوں کو سلام کرتے، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ پھیرتے اور ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ اسی طرح مرحوم علامہ مجلسی کتاب عدت الداعی سے نقل کرتے ہیں کہ پیغمبر خدا ہر روز صبح اپنے بچوں اور اپنے نواسوں کے سروں پر محبت اور شفقت بھرا ہاتھ پھیرتے تھے۔ ابن عباس بھی کہتا ہے کہ میں پیغمبر خدا کی خدمت میں حاضر تھا جبکہ ان کے فرزند ابراہیم ان کے بائیں زانو پر اور حسین ابن علی ان کے دائیں زانو پر تھے۔ پیغمبر خدا کبھی ان کو اور کبھی ان کو چومتے کہ اس وقت جبریل خدا کی طرف سے وحی لے کر نازل ہوئے۔ اسی بنا پر پیغمبر خدا کی محبت حضرت فاطمہ، حسن اور حسین بھی یعنی معصوم فرزندان کے ساتھ مخصوص نہیں تھی کہ یہ بات کہی جائے کہ ان کی محبت صرف امت کی ہدایت اور ائمہ طہار کا مقام و منزل بیان کرنے کی وجہ سے تھی، بلکہ یہ محبت عمومی تھی جو سب بچوں، اپنے نواسوں اور اصحاب کے بچوں کو بھی شامل تھی۔ اگرچہ ممکن ہے اس محبت کا بعض حصہ یا کیفیت اور لوگوں کے سامنے شدید محبت کا اظہار کرنا امت کی ہدایت کے لیے ہو۔ معصومین کی روایت جو بچوں سے محبت کرنے کا حکم دیتی ہے وہ بھی اس دعوے پر ایک دلیل ہے کہ پیغمبر خدا نے فرمایا، اپنے بچوں سے محبت کریں اور ان پر رحم کریں۔ اپنے بچوں کے بوسے لیں کہ جنت میں ہر بوسے کے بدلے ایک درجہ دیا جائے گا کہ ایک درجے کا دوسرے سے فاصلہ 500 سال کا ہے۔ باپ کی اپنی اولاد کے چہرے پہ محبت بھری نگاہ عبادت ہے۔ حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے خدا سے پوچھا، اے خدا تیرے نزدیک سب سے بہتر عمل کون سا ہے؟ خداوند متعال نے فرمایا، بچوں سے محبت کرنا، اس لیے کہ میں نے انہیں الہی فطرت پر خلق کیا ہے، اور میں اگر موت دوں تو میں اپنی رحمت سے ان سب کو بہشت میں داخل کروں گا۔ لہذا معصومین کی روایات اور سیرت کو مجموعی طور پر مد نظر رکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بچوں اور اولاد کے ساتھ محبت، ان کی سیرت بھی نیز ان کی یہ محبت عصمت کے مقام پر فائز اولاد کے ساتھ مخصوص نہیں تھی، لیکن پیغمبر خدا اور ائمہ نے اپنی اولاد کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور دوسروں کو بھی اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کی اتنی زیادہ کیوں تاکید فرمائی ہے؟ کیا یہ محبت صرف اسی وجہ سے ہے جو والدین کو اپنے بچوں سے ہوتی ہے، یا کوئی اور وجہ بھی موجود ہے؟ اگر اس محبت کی دلیل صرف والدین کا عشق ہو تو اپنی اولاد کے ساتھ محبت کرنے کا حکم کیسے وقوع پذیر ہوگا؟ جواب میں کہا جا سکتا ہے کہ محبت انسان کی بنیادی ضروریات میں سے ہے، لہذا
ایک اجتماعی موجود ہے وہ فردی طور پر اور اپنی زندگی اور نفسیاتی ضروریات مثلاً یا ضروریات کی محبت کرے اور اس سے محبت کی جائے کہ بغیر زندگی کو باقی نہیں رکھ سکتا۔ کم از کم یہ زندگی مطلوب نہیں ہوگی، اس لیے کہ محبت کا فقدان یا کمی انسان کی پیش رفت اور رشد میں مانع بننے کے علاوہ روحی نفسیاتی بلکہ جسمانی مضرات کا موجب ہے۔ اس کے برعکس بچے سے محبت روحانی نفسیاتی اور جسمانی نشو و نما کا موجب ہے اور بچے میں بہت ساری صلاحیتیں وجود میں آئیں گی۔ بچے پر محبت کے جو اثرات رونما ہو سکتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کر ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔